خالص میری اطاعت کرو، میری عبادت کرو اور مجھ ہی سے دعا کرو۔ پہلے اللہ نے فرمایا میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں۔ عبادت کا ذکر پہلے ہوا، دعا کا ذکر بعد میں ہوا۔ سو تم میری عبادت کرو، پھر مجھ سے دعا کرو۔ دعا کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے، دعا کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ تو یہ اللہ کریم نے ایک طریقہ بتایا کہ پہلے میری عبادت کرو، عبادت کر کے مجھ سے دعا مانگو تو میں تمہاری دعا کو قبول فرماؤں گا۔ اس آیت کے ضمن میں ایک حدیث کو اپنے دل کے تختے پہ لکھے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت آپ فرماتے ہیں نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے قرآن کی تلاوت کی، قرآن کو پڑھا اور میرا ذکر کیا، میرے ذکر میں مشغول رہا اور مجھ سے سوال نہیں کر سکا، مجھ سے دعا نہیں کر سکا، میں اس بندے کو اس دعا سے بھی افضل عطا فرما دوں گا۔ جو کچھ وہ مانگ رہا تھا یا مانگے گا میں تو جانتا ہوں، واللہ علیم بذات الصدور میری ذات ہے۔ میرا ذکر کرنے کے بعد، قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد یہ بندہ کیا مانگتا، لیکن یہ مشغول رہا قرآن کی تلاوت میں، یہ میرے ذکر میں مشغول رہا، دعا نہیں کر سکا، اے محبوب میں اس بندے کو اس دعا سے بھی افضل عطا کروں۔ تو دعا بھی کرنی چاہیے بندے کو، ذکر بھی کرنا چاہیے۔ دیکھیں ذکر دعا ہے، ذکر دعا ہے اور دعا ذکر ہے۔ ذکر عبادت ہے اور دعا بھی عبادت ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت سے ہٹ کر نہیں ہے، دعا بھی اللہ کی عبادت ہے۔ جب کریم کی حمد و ثنا کی جائے تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ بندہ میری حمد کر رہا ہے، میری تعریف کر رہا ہے، میری توصیف کو بیان کر رہا ہے، تو اللہ کریم اپنی تعریف حمد و ثنا سن کر بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور بندے کا مقصود بھی یہی ہے دعا کے اندر، مالک میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو ذکر کے اندر، اللہ کی حمد کے اندر بندے کا مقصد پورا ہو رہا ہے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی پاک نے فرمایا جس شخص نے ایک دن 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی، سبحان اللہ وبحمدہ، ایک دن میں 100 بار پڑھا، اللہ کریم اس کے سارے گناہوں کو مٹا دے گا، اگرچہ گناہ اس کی سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ۔ جب یہ دعا مانگتے ہمارا مقصد گناہوں کی معافی تھا، ہمارا مقصد تھا استغفار تھا، تو اللہ کے ذکر سے پورا ہو رہا ہے، اللہ کے ذکر سے پورا۔ ذکر مصطفیٰ ذکر خدا ہے، مصطفیٰ کی ذات میں درود پڑھو گے، فرمایا اللہ کریم تمہارے 10 گناہ مٹا دے گا، 10 درجے بلند فرما دے گا، 10 نیکیاں بھی عطا فرما دے گا۔ تو ذکر کرنے سے دعا کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ تو جب بھی اللہ کی بارگاہ میں آؤ تو یہ نہ کہو ہم نے دعا نہیں کرنی، ہم نے ذکر کرنا ہے، ہم نے ذکر کرنا ہے، دعا نہیں کرنی۔ دعا بھی عبادت، نماز بھی عبادت، ذکر بھی عبادت، دعا بھی عبادت، جو اللہ کا وعدہ ہے۔ بلکہ میرا ذکر کرو گے تو ثواب کا وعدہ ہے، تمہیں ثواب عطا کروں گا، دعا کرو گے تو قبول فرماؤں گا۔ تو مالک نے وعدہ کر دیا ہے، میں ذکر کروں گا اللہ ثواب عطا فرمائے گا، دعا کروں گا تو مالک قبول فرمائے گا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، خالص میری عبادت کرو، عبادت کرنے کے بعد پھر ہاتھ اٹھاؤ دعا کے لیے، میں عطا کروں گا، میں تمہاری دعا قبول فرماؤں گا۔ تو اس قرآن کی نص سے یہ بات ہمیں مل رہی ہے کہ دعا سے روکنا نہیں ہے، دعا کروانی ہے، دعا کرنی ہے۔ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، میری عبادت کرو خالص، عبادت کرنے کے بعد بھاگنا جاؤ، صفے توڑ کے پھر جوتے پہ کے بھاگنا نہیں ہے، کیا کرو مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول فرماؤں گا۔ تو یہ بات ہمیں ملی کہ جنازہ کے بعد جو دعا مانگنے کا ثبوت ہے وہ قرآن میں بھی ہے، ویسے حدیث میں بھی ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا، ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی، اذا صلیتم علی المیت،
جب تم نماز جنازہ میت پر پڑھ چکو فاخلصوا لہ دعا، اب میت کے لیے خالص دعا کرو. فاخلصوا لہ، ہو ضمیر بتا رہی ہے، اگر ہما ہو تو دو کے لیے ہوتا ہے، ہم ہو تو سب کے لیے ہوتا ہے. لفظ لہو کے اندر ہو ضمیر بتا رہی ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا جنازہ پڑھا تھا، اللہ کی ثنا کی تھی، مجھ پہ درود بھیجا تھا، اب جو تم نے دعا پڑھی ہے وہ اکیلا تو شامل نہیں تھا، اس میں اللہم اغفر حینا میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا، چھوٹے بڑے غیب حاضر مرد عورتیں سب شامل تھی. اب خالص جو تمہارے آگے چارپائی پہ پڑا ہے نا، لہ الدعا، اس کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ. مانگنا خدا سے ہے، بندوں سے نہیں مانگنا. یا تو وہ خود کہے کہ مجھ سے نہ مانگو، جب وہ خود کہتا ہی نہیں ہے، وہ تو کہتا ہے نہ مجھ سے مانگو. نماز فرض پڑھو تو فرمایا دعا قبول کرتا ہے مالک. یہ جنازہ فرض کفایہ ہے، تو جنازہ کے بعد دعا مانگنا حدیث سے بھی ثابت ہے، قرآن کی آیت سے بھی یہ بات ثابت ہو گئی ہے. اللہ کی عبادت کے بعد دعا مانگنی ہے.